امداد کن از بند غم آزاد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ سرمدا دائما ابدا ابدا ابدا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ پڑھیے درود پاک باواز بلند۔ جس دین مثل کوئی جس دان کوئی ثانی، او پیر ہے پیراندہ، او پیر ہے پیراندہ، محبوب سبحانی، او پیر ہے پیراندہ۔ طالب ہاں تیرا میرا کیوں غم نے ستایا ہے، طالب ہاں تیرا میرا کیوں غم نے ستایا ہے، دل شاد ہوئے میرا، دل شاد ہوئے میرا، کرو دور پریشانی، او پیر ہے پیراندہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ افضل التحیات و اکمل الصلوات کے بعد، صاحب صدر گرامی قدر فاضل نوجوان حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ فرقان صاحب قبلہ، منتظمہ کمیٹی مسجد ہذا اور پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نعت خان اور دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں،
اور اگر ریڈیو کے ذریعے سن رہی ہیں تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ نورانی، روحانی، عرفانی، وجدانی اور اعتقادی اجتماع شہنشاہ بغداد حضرت السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے، اور قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ایک معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالی عمل کی دولت، عمل کی نعمت، عمل کی سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، جس طرح نفس نبوت اور نفس رسالت کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول یکساں، ایکول اور برابر ہیں، اسی طرح نفس ولایت کے اعتبار سے تمام ولی یکساں اور برابر ہیں۔ جس طرح فضائل اور کمالات کے اعتبار سے بعض نبیوں پر، بعض رسولوں پر برتری حاصل ہے، اسی طرح فضائل، خوارق، عادات اور ہیبٹس کی بنا پر بعض ولیوں پر اور بعض صاحبان علم کو بعض صاحبان علم پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ یہ میرا دعویٰ تھا، اور ہمیشہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا سہارا لے کر آگے چلتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ حالانکہ نفس رسالت کے اعتبار سے سب رسول برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک ہستی وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کو درجوں ہی بلند و بالا فرمایا۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ تمام مفسرین کرام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سید المفسرین سے لے کر آج تک جتنے بھی حضرات نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، ان سب نے یہی لکھا کہ اس سے مراد آقا دو جہاں مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے۔ تو جب آپ کی ذات و برکات ہے تو اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا نا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ویسے نہ تو آپ نے ایک نہیں بلکہ کئی سنی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی
بلکہ اعلیٰ حضرت کے بقول یہ تو آپ سنے ہی گئی، لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل سے پوچھا تھا کہ اے جبریل تو میرے متعلق کیا جانتا ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سرکار نے یہ استفسار کیا، پوچھا، تو جبریل نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ جبریل نے یہ عرض کیا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، ساؤتھ گیا، نارتھ گیا، ویسٹ گیا، ایسٹ گیا، اوپر گیا، نیچے گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے تمام انبیاء اور رسول کو دیکھا، جو اللہ رب العزت نے مقام آپ کو عطا کیا ہے کسی اور کو عطا کیا ہی نہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، سرکار دو جہاں علیہ السلام پوچھنے والے اور جبریل اس کی وضاحت کرنے والے، تو جب وضاحت کرنے والے ہیں تو پھر اسی کا ترجمہ اعلیٰ نے کیا۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، کیا انہوں نے بھی یہ فرمایا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھ لیجیے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کو جو مقام رب نے عطا کیا کسی اور نبی کو عطا کیا نہیں۔ تو اب اسی طرح جس طرح میں نے یہ اپنا عقیدہ بیان کیا نا نفس نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، اس طرح نفس ولایت کے اعتبار سے تمام ولی، خواہ کو چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، اویسی ہو، رفائی ہو اللہ تعالیٰ کا ولی، اگر اللہ کا ولی ہے تو نفس ولایت کے اعتبار سے تو وہ برابر ہیں، لیکن جس طرح آپ نے سنا فضائل اور کمالات کے اعتبار سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اسی طرح آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ اسی طرح کمالات کے اعتبار سے، خوارق عادات کے اعتبار سے، کرامات کے اعتبار سے، منصب اور مقام کے اعتبار سے بعض ولیوں کو بعض ولیوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اور آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جو تمام ولیوں کے سلطان اور سردار ہیں، خواہ وہ چشتی ہو، نقشبندی ہو، اویسی ہو، کسی بھی روحانی طریقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو میں یہ کہا کرتا ہوں یوں تو سارے ولی محترم ہیں مگر سرور اولیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے ولی محترم ہیں مگر سرور اولیاء تیری کیا بات ہے۔ اور تو نے ٹھوکری سے مردوں کو زندہ کیا، میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے۔ اور میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی کہ غوث پاک رضی اللہ تمام اولیاء کے سلطان و سردار ہیں، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی حضرت ابو سعد موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ یہ خواب میں آ کر بتایا۔ کیا؟ جب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے تھے، آ رہے تھے دنیا میں، آپ کی جناب علی تشریف آوری تھی، تو آپ کے والد گرامی جیسے کہ حضرت علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک خود تشریف لائے خواب میں، صحابہ کبار بھی تھے، اور انہوں نے آ کر نبی پاک نے مجھے یوں کہا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی زیارت جس نے بھی کی اس نے واقعہ ہی سرکار ہی کی زیارت کی، کیونکہ سرکار کی مثل کوئی اور میرے بھائیوں نہیں بن سکتا۔ اور آپ کے والد گرامی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھے یوں فرمایا، کیا؟ اب میں وہ روایت عرض کر رہا ہوں، کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ چاہت فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَالشَّانِ فِي الْأَنْبِيَاءِ۔ فرمایا اے ابو صالح، تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی ولی ہے، اللہ کا بھی ولی ہے، میرے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، اور ان قریب تیرے بیٹے کی شان اولیاء میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء میں ہے۔ جس طرح میں انبیاء اور رسول کا امام، سید اور سردار ہوں، اسی طرح تیرا بیٹا عبد القادر تمام ولیوں کا سلطان اور سردار ہوگا۔ اور حضرت علامہ تشریف فرما ہیں، الحمدللہ، یہ ویسے نہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے، آج کل تو حال یہ ہے نا کہ ہمارا مفتی ہے تو وہ بھی گوگل مفتی کے ذریعے لوگ سن کر بہت کچھ جناب علی انہوں نے مس لیڈ کیا، مس گائیڈ کیا، اور اگر ان سے سوال کریں نا، کوشچن کریں کراس، تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سنا کر پڑھے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو باقاعدہ الحمدللہ سرق و ناپ پڑھ کر اور درسیات کے ذریعے پھر وہ عالم بنتے ہیں۔ الحمدللہ میرے یہ عزیز بھی ہیں، اور میرے بیٹے کے استاد بھی ہیں، اور بڑے قریبی ہیں، الحمدللہ انہوں نے پڑھا، اور میں اب ان کی نظر یہ بات کر رہا ہوں اور پھر آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ اصول دین ہیں 4، اصول دین کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ اب کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھو، اگر قرآن پاک میں وہ مسئلہ کسی کو نہ نظر آئے تو پھر حدیث مصطفیٰ، پھر اگر اس میں بھی نظر نہ آئے تو پھر جناب علی اجماع امت، یعنی امت کا اجماع، کہ امت کے جو بڑے چوٹی کے علماء ہیں ان کا اتفاق، ان کی یونٹی اس مسئلے پر دیکھی جاتی ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں۔ آج ذرا توجہ فرمائیے کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ ہم اگر ان پر غور کریں تو وہ اگر نظر نہیں آتے، حل ہوتے، تو پھر جو چوٹی کے پڑھے لکھے علماء ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ تو یہ جو علماء کی طرف توجہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اجماع امت، اور اجماع امت وقت کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا اتفاق، ان کی یونٹی۔ اس لیے حضرت علامہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ بات لکھی، کیا وہ فرماتے ہیں، ان الاجماع الامت حجت، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع امت بھی حجت ہے، دلیل ہے۔ اگر وہ علماء مل کر یہ فیصلہ کریں نا تو ان کا فیصلہ کرنا بھی شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔
اب ذرا توجہ فرمائیے گا، بے شمار ایسے مسائل جو آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مارد وجود میں نہیں آئے تھے، صحابہ کبار کے مارد وجود میں نہیں آئے تھے، صدیقی دور، فاروقی دور، عثمانی دور، حیدری دور میں وہ مارد وجود میں نہیں آئے تھے، اور بعد میں مارد وجود میں آئے علماء نے پھر اس پر یہ مثلا یہ جناب عالی آنکھوں کو ڈونیٹ کرنا، کڈنیز کو ڈونیٹ کرنا، کسی کو دینا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ بظاہر ذرا دیکھیے. اور پھر جناب عالی یہ جہازوں پر سفر کرنا، یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، جہاز تھے ہی نہیں، یہ بعد میں جناب علی اب آئے. اور آج کل تو حال یہ ہے نا کہ جناب علی عمرے کا بڑا رواج، حج کا بڑا رواج میں لفظ کہہ رہا ہوں، حالانکہ حج فرض ہے، لیکن آج کل لوگ جناب علی بس یہ پیسہ ہے اور وہ چلے جاتے. اور پھر یہ جناب علی جب یہ کرونا آیا، کرونے سے پہلے حالات کچھ اور تھے، اور کرونے کی وجہ سے تھرو آؤٹ دا دنیا، پوری ورلڈ تبدیل ہو کر رہ گئی. اور آج کل تو یہ ہے کہ جناب ٹکٹ لیا اور عمرے پر چلے گئے، اور جناب اچھا ہوٹل بک کروا لیا، فیسیلیٹیز کی طرف دیکھا، اور جو عمرے پر جا رہا ہے اس کو پکڑ کر پوچھئے کہ عمرے کے واجب کتنے ہیں، عمرے کا معنی کیا ہے، عمرے کی سنتیں کتنی ہیں، پتہ ہی نہیں سمجھے. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر اس طرح تکبیر اولا کہہ کے ہاتھ مان لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو ہم اس کے رکوع اور سجدے کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کا غسل ہی نہ ہو، وضو ہی نہ ہو، بتائیے کہ اس کا رکوع اور سجود قبول ہے؟ اس کا جواب ہے جی قبول نہیں. اور آج حال یہ ہے، ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن ان مسائل کو نہ ہی سیکھتے ہیں اور نہ ہی پڑھتے ہیں اور نہ ہی علماء سے پوچھتے ہیں. لہذا میرے بھائیو، میری یہ بات گو ترش ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ میرا چونکہ ہر جمعے ریڈیو پر پروگرام آتا ہے، اور بیک فیلڈ سے بے شمار لوگ مجھے لائیو باقاعدہ سنتے ہیں اور کئی ایک سوال کرتے بھی ہیں، اور میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں. اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب اس قسم کے حالات ہیں تو پھر کوئی بھی مسئلہ اگر مارد وجود میں آئے تو علماء سے پوچھئے. تو اب میں بات عرض کر رہا تھا کہ چوٹی کے علماء، چوٹی کے مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، انہوں نے آقا غوث پاک کے متعلق کیا کہا؟ اللہ اکبر، اجماع امت. تو اس سلسلہ میں میرے بھائیوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سب علماء کا، سب کا، جو غوث پاک سے پہلے ہو گزرے ان کا بھی، جو غوث پاک کے وقت میں تھے یعنی معاصر تھے ان کا بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا بھی، سب کا اتفاق ہے کہ آقا غوث پاک سب ولیوں کے سلطان اور سردار ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تو یہ بات لکھی. وہ ارشاد فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے. جناب علی تین زمانے ہوتے ہیں، ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ ہے، اور ایک فیوچر ہے، ماضی ہے، حال ہے، آنے والا. تو اعلیٰ حضرت نے ان تینوں زمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھ دی. آپ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا دل میں تیرا. تو پتہ یہ چلا کہ آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام کے سلطان اور سردار ہیں. اور اب میں ایک اور حدیث کا حوالہ دے کر آگے چلتا ہوں. کیا؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
سرکار ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. پھر سرکار نے دوسرے کا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ وارث ہیں انبیاء کے، یعنی جو ڈیوٹی انبیاء کی تھی وہی ڈیوٹی علماء ادا کرتے ہیں. تو اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب سرکار نے ایک طرف علماء کا، اور علماء ہی دراصل اولیاء ہوتے ہیں، کیونکہ جو ولی تو کہتا ہے اپنے آپ کو لیکن علم نہیں ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. اور جس بندے کو وضو کے مسائل کا علم نہیں، نماز کے مسائل کا علم نہیں، پاکی پلیدی کے متعلق وہ نہیں جانتا، حلت و حرمت کے متعلق نہیں جانتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو لہذا ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری. تو سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء، لہذا علماء ہی دراصل اولیاء ہیں. تو ایک طرف سرکار نے ولایت کا ذکر کر کے اور پھر ادھر نبوت کا ذکر کر کے یہ بات بتائی، تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی سرکار کے امت کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، اور جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا. تو اس کے متعلق میرے بھائیوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ، اور اسی بات کو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر بھی لکھا، اور پھر میرے آقا غوث پاک خود قصیدہ غوثیہ میں یہ بات لکھتے ہیں. کیا آپ فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. آپ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو بھی ولی ہوگا، جو بھی عالم ہوگا، اور عالم اور ولی جو بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی نبی کے رنگ میں رنگا ہوگا، کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ہوگا. اور ادھر آپ کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اے عبد القادر تو کس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو کس کے قدم بقدم ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں میں ان کے قدم بقدم ہوں جو تمام انبیاء اور رسول کے سلطان و سردار ہیں. میں نبی پاک کے قدم بقدم ہوں. اب چونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے، اب میں بات کو کلوز کرتا جا رہا ہوں. اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کے قدم بقدم ہوں، اور نبی پاک کے قدم بقدم کا کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک، اسی طرح میری ولادت سے لے کر میرے وصال تک آپ میرے ہر پہلو اور سیرت کے اور لائف کے ہر نکڑ اور موڑ کی طرف دیکھیے کہ میں آقائے دو جہاں علیہ السلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں. اللہ اکبر. اور نبی پاک کا قدم کہاں پہنچا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. کہ نبی پاک علیہ السلام کا قدم وہاں پہنچا جہاں کسی نبی کا، رسول کا، فرشتے کا نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا. اللہ اکبر. لا مکان کے مکی ہوئے ہیں. تو جب آپ لا مکان کے مکی ہوئے ہیں تو پھر آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کا کیا کہنے کہ نبی پاک علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا ہے، اور میرے آقا غوث پاک کا قدم بھی وہاں پہنچا جہاں کسی اور ولی کا قدم نہیں پہنچا، کیونکہ آپ نے ہی تو یہ فرمایا نا، کیا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم امت مسلمہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بود و باش، خورد و نوش، تکلم اور گفتار، رہنا سہنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی تو وجہ ہے نا کہ یہ جو 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، یہ دراصل یہ اصال ثواب کا ہی دوسرا نام ہے، اور اس کے اندر چند ایک اعمال حسنہ ہم بجا لاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، دوست و احباب کو، مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پر پھر دعا کی جاتی ہے، اور ان تمام اعمال کا نام جناب علی 11ویں۔ کیوں؟ اصل میں یہی ختم شریف آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف کے اندر جاری و ساری کیا تھا، اور ہر ماہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، ان کو واعظ کیا کرتے، اور آپ کے پیارے بیٹے سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جب واعظ کرتے، بے شمار ڈاکو، بے شمار قاتل، بے شمار شریعت مطہرہ کے سے بھاگے ہوئے میرے والد گرامی کے ہاتھ پر آ کر توبہ بھی کرتے اور بیعت کر لیا کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہی طریقہ آج ہم بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی انتظامیہ نے حضرت علامہ مولانا حافظ فرقان صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے یہ رکھا، تو اس قسم کی محافل کو آپ ضرور اٹینڈ کیا کریں اور تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ مل بیٹھنا خدا و رسول قبول اور منظور فرمائے، اور آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق حسنہ کو اللہ تعالیٰ مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اب چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو مزید طوالت کی طرف لے جاؤں، اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔